جو آداب ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں یا اس کے جو احادیث کے اندر فضائل آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، احادیث کی صورت میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل بات ہو چکی ہے کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک رزق حلال ہے اور ایک رزق حرام ہے۔ دونوں ہی رزق ہیں، رزق حلال کو بھی کھایا جاتا ہے، رزق حرام کو بھی کھایا جاتا ہے، لیکن ایک وہ رزق حلال ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور رزق حرام سے متعلق اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ رزق حرام کے کئی طریقے ہیں اور رزق حلال کے بھی کئی طریقے ہیں۔ اصول دنیا ہے، چل رہا ہے، لوگ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور زندگی کے ایام پورے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ بعضوں کی زندگی کا علم ہے کہ ان کا رزق حلال کیسا تھا، بعضوں کی زندگیوں سے متعلق معلوم ہے کہ ان کا رزق حلال نہیں تھا، تو لوگ اس طرح سے اپنی زندگیاں گزار کر کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ رزق حلال کمانے، کھانے اور کھلانے کی ترغیب دی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں اور آ کر کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلہاڑی لے کر آؤ۔ اب کلہاڑی لائے گی، اس کلہاڑی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکڑی ڈال کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دی، فرمایا اسے لے جاؤ، جنگل میں جا کر کے لکڑیاں کاٹو اور ان لکڑیوں کو کاٹ کر کے ان کو بیچو، جو کچھ ملے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اپنے لیے بھی استعمال کرو اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی استعمال کرو، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اب وہ شخص وہاں سے اٹھا، کلہاڑی ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جا کر کے لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں کاٹ کر کے بیچی، اس میں سے جو اسے قیمت ملی، جو پیسہ ملا ہے، اس میں سے اس نے سارے دن کے اخراجات وصول کیے، جو کچھ لینا تھا گھر کا راشن اسی سے اس نے حاصل کیا، اسی محنت سے حاصل کیا، پھر بھی اس کے پاس غالباً کچھ نہ کچھ رقم بچ گئی۔ اب وہ آ کر کے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رزق حلال کا پورا واقعہ بتاتا ہے، کیسے کمایا، کیسے بیچا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو رزق حلال کا یہ انداز اپنایا ہے نا، یہ مجھے بھی پسند ہے اور میرے رب کو بھی پسند ہے، اور یہ یقین کر لو کہ رزق حلال ہوتا کم ہے لیکن اس کے اندر برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور رزق حرام کی ہوتی کثرت ہے لیکن اس میں برکت ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، برکت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ 20,000 25,000 30,000 کمانے والا پورا مہینہ گزار جاتا ہے، 2 لاکھ کمانے والا بھی پورا مہینہ گزار جاتا ہے،
دونوں کو بٹھا کر کے پوچھ لو، 30 35 40 ہزار والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ بچ گیا، اور لاکھوں میں کمانے والا اس کی زبان پر ہر وقت ہے لگی رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، یقین مانیں کہ 3 دن تک حضور کے گھر میں فاقہ کشی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، سالن بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ 3 دن کیسے گزارے جا رہے ہیں؟ کھجور کے چند دانے جسے بندہ آدھا کلو بھی کھا سکتا ہے، لیکن چند کھجور کے دانے ہیں، اور انہی کو ہی گھر کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی کو کھا کر کے حضور اور حضور کے گھر والے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان کھجور کے چند دانوں کو کھا کر کے 3 دن پورے گزارے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں آٹا نہ ہو، چاول نہ ہو، راشن نہ ہو، کھجور کے 2 کلو بھی پڑے ہوں تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس گھر میں ہوں رزق کی برکت رہے گی، اور اس پر ہمارا بھی عمل ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بات کہی، کھجور، شہد اور سرکہ، کہ جس گھر کے اندر یہ صرف اور صرف 3 چیزیں ہیں، یوں سمجھو کہ حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ حضور کے گھر کے اندر بھی یہ 3 چیزیں موجود ہوا کرتی ہیں۔ 3 چیزیں یہ گھر میں ہونی چاہیے، حضور کی سنت ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی برکت سے گھر خوشحال رہے گا۔ میں نے آج بھی ایک جگہ بیان تھا تو میں نے کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی انہوں نے حضور کی سنت پر عمل کیا ہے، ساری زندگی حضور کی سنت پر عمل کرتے کرتے گزر گئی۔ ایک رات حضور خواب میں تشریف لائے، حضور ناراض لگ رہے تھے، عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جب دیدار ہوا ہے تو آپ کے چہرے پر بشاشت دیکھی ہے، آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار دیکھے، آج ناراضگی کے آثار لگ رہے ہیں، مجھ سے کوئی قصور کوئی گناہ ہوا تو معاف فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معین الدین، تو نے میری ہر سنت پر مکمل طور پر عمل کیا ہے، لیکن ایک سنت تو نے چھوڑی ہوئی ہے، ہم سے تو فرض بھی پورا نہیں پڑھا جا سکتا، ہم سے پورے فرض ہی نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن وہ اللہ کا ولی فرض اپنی جگہ پر، فرض کی تو تکمیل ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور کی سنت کی بھی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سنت ہے؟ حضور نے فرمایا میری ایک سنت ہے نکاح کرنا، وہ نکاح تم نے نہیں کیا، لہذا یہ نکاح کر لو، یہ عقد کر لو، شادی کر لو، میری ساری کی ساری سنتوں پر تم عمل کر لو گے۔ یہ عظیم ہستیاں ہیں جو زندگیاں گزار گئیں، اللہ کے فرائض کو اپنی جگہ پر پورا کیا، رسول کی سنت کو بھی اپنی جگہ پر پورا کر کے چلے گئے۔ آج ان کی سیرت پڑھ کر کے ہم دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، ہمیں تو حضور کی سنتوں کا بھی پورا پتہ نہیں، عمل اپنی جگہ پر،
حضور کی پوری سنتوں کا ہمیں علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں وہ کون کون سے ہیں، جو حضور کے دن اور رات کے معمولات ہیں وہ کون کون سے، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کی ہی تلقین فرمائی ہے، اسے پسند فرمایا ہے، اور ساتھ میں حضور نے گھر کے اندر ان تینوں چیزوں کو رکھنے اور استعمال کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں بھیک مانگنے کا ایک بہت بڑا المیہ ہو چکا ہے۔ مسائل ہر انسان کے ساتھ ہیں، ہر انسان کے ساتھ مسائل، پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں۔ آج کون سا ایسا شخص ہے جو دعویٰ یہ کرے کہ میں شروع سے لے کر آخر تک پریشانیوں سے ماورا رہا ہوں، مجھ پر آج تک کوئی پریشانی نہیں ہے؟ زندگی پریشانیوں کا نام ہے، زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھگتنے کا نام ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ انسان تھوڑا سا کھانے پینے کے معاملات میں پریشان ہوتا ہے تو روڈ پر نکل آتا ہے، فٹ پاتھ پر، چوکوں چوراہوں پر نکل آتا ہے، جنہیں ہم فقیر کا نام دیتے ہیں۔ یہ شریف فقیر نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے شریف فقیر۔ شریف فقیر تو وہ ہے کہ جس کے گھر میں مثال کے طور پر آج صبح سے لے کر شام تک پورا دن گزرا، اس پورے دن کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو شریف فقیر تو یہ ہے۔ ان کے گھر میں تو پورا سال کے اخراجات رکھے ہوتے ہیں، پھر بھی مانگتے پھرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اگر شریف فقیر ہیں تو اچھی بات ہے، اگر شریف فقیر نہیں ہیں، ضرورت مند بھی نہیں ہے، پھر بھی میں کئی مرتبہ دیکھتا رہتا ہوں ہمارے ہی علاقے کے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے مانگ کر کے چرس پر گزارا کرتے ہیں، جن کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ چرسی ہے، یہ چرس پیتا ہے، یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہوں کہ یہ بندہ اس طرح سے ہے، پھر ہم اس سے اس طرح کا تعاون کریں، 10 20 50 دے دیں کہ جی بھکاری ہے، بھکاری سمجھ کر کے ہم اسے تعاون کر دیں، تو یوں سمجھیں کہ ہم نے بھی اس کے غلط کام میں شرکت کی ہے، شمولیت کی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنے صدقہ اور خیرات کا استعمال دیکھ بھال کر کے کرنا چاہیے کہ میرا صدقہ اور خیرات جو دیا جا رہا ہے کہ آیا جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس دور میں بڑی فراوانی رکھی ہے رزق کی۔ پچھلی صدیاں اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو کئی دن اولیاء کرام کی زندگیاں ملیں گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی، بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھانے، بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھانا، ہم سے سوکھی روٹی چبائی نہیں جاتی۔ اب ان کے پاس سوکھی روٹی بھی نہیں ہے، لیکن وہ درختوں کے پتوں کو پانی کے اندر بھگو کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کو درجات بھی عطا فرمائے، مشکلات پر انہوں نے صبر کیا، پریشانیوں اور مصائب کا انہوں نے مکمل طور پر سامنا کیا ہے اور ان پر صبر کر کے دکھایا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جنہوں نے مشکلات اور مصائب پر صبر کیا میں ان کو ان کا پورا اجر عطا فرماؤں گا۔ یہاں جو حدیث پاک پڑھی ہے، ایک صحابی رسول ہیں اور اپنی عمر کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ حضور میری پرورش کرتے تھے، حضور کے گھر میں کھانا پینا لباس سارے معاملات حضور کے گھر میں ہی ہوتے تھے۔ اب جب دسترخوان لگتا
تو کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، اور چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ تھال کے اندر اگر چاول ہیں ان میں گوشت ہے تو وہ بچے گوشت کی طرف زیادہ بڑھنا شروع کرتے ہیں، بلکہ چمچ اٹھا کر کے یا پھر کسی کو کہتے ہیں گوشت ڈالیں، چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کھانے کے آداب کا علم نہیں تھا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے اور کہاں سے کھایا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب دسترخوان لگا تو دسترخوان پر ایک بڑی پرات موجود تھی، اور اسی میں ہمارے لیے کھانا موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کھانے میں شریک تھے، میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی سائڈ سے تناول فرما رہے تھے، اور باقی حضرات بھی اپنی اپنی سائڈ سے تناول فرما رہے تھے۔ کبھی میں لقمہ ادھر سے اٹھا لیتا، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ بچوں کی عادت اس طرح سے ہوتی ہے، کبھی ادھر سے لقمہ اٹھا لیا، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود ہی فرماتے ہیں وَكَانَتْ يَدِي تَتِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، میرا ہاتھ جو ہے پورے تھال میں گھوم رہا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلے فرمایا سم اللہ، سم اللہ، تو پہلے جب کھانا شروع کرو تو کھانا شروع کرنے سے پہلے تم اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو۔ یا رسول اللہ کا ذکر کیسے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر یاد نہ آئے تو آپ درمیان میں جب یاد آ جائے کہ میں نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی ہے تو پھر کہہ دو بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ پھر بھی برکت عطا فرما۔ حضور نے فرمایا مجھ سے کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ عموماً حرکات و سکنات چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، جہاں کہیں فنکشن ہوتا ہے بڑوں کو بھی دیکھا گیا ہے، بڑوں کے طور طریقوں کو بھی جانچا گیا ہے، ان کو بھی دیکھا گیا ہے۔ شادی کے ٹیبل پر جب چند حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور جب کھانا لگتا ہے اور سبھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کھانا آ رہا ہے، کھانا کھلتے ہی سامنے جب کھانا آتا ہے تو پھر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی۔ اچھے بھلے لوگ، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ، اچھا لباس پہننے والے لوگ، کافی مقدار میں پیسہ رکھنے والے لوگوں کا مزاج شادی حال میں پرکھا جاتا ہے کہ کھانے کے معاملات میں ان کی طبیعت کیسی ہے۔ پھر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو جو طریقہ آپ نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے وہی دوسرے لوگوں کے، دوسرے کے فنکشن کے کھانے کے ساتھ بھی وہ طریقہ اختیار کریں۔ آپ کے گھر میں مہمان آئے، کھانا آپ رکھیں اور وہ کھانا نہ کھائے تو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اور اگر وہ کھانا کھائے لیکن پلیٹ میں سے بچا کے رکھ کے چلا جائے آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو آپ اور میں کسی دوسرے کے فنکشن میں، شادی میں یا کوئی اور فنکشن میں جا رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے انہوں نے بلایا، دعوت دی، ہم کھانا کھانے کے لیے پہنچے، ہم نے زیادتی کی، کھانا کھایا بھی صحیح اور کھانے کے ساتھ بھی زیادتی کی، اور جو میزبان تھا اس کے ساتھ بھی ہم نے زیادتی کی۔ بچا ہوا کھانا کون کھاتا ہے؟ کھائیں گے تو وہی کھائیں گے، اور تو کوئی نہیں کھائے گا۔ تو ہمیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، زیادتی تو ہو گئی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا جواب تو ہمیں دینا ہی دینا ہے۔ اور پھر خود رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر فضول خرچی، بوٹوں کے چکر میں، گوشت کے چکر میں ہم نے پورے تھال کو صاف کر کے اپنی پلیٹ میں ڈال دیا اور ہم سے کھایا نہ گیا۔ میٹھے کے چکر میں ہم نے پوری پلیٹ بھر ڈالی اور ہم سے کھایا نہ گیا۔ قورمے کے چکر میں ہم نے
प्लेट भर डाली, टिक्के आ गए, हमने प्लेट भर डाली, हमसे खाया न गया। फिर क्या करते हैं, कभी उस बोटी को मुंह मार दिया, कभी उस बोटी को मुंह मार दिया, कभी उस बोटी को मुंह मार दिया, फिर उठा करके फेंक दिया। ये नहीं होना चाहिए। इस बात की ना तो मैं कभी इजाज़त दूंगा और ना ही कोई और दूसरा मुसलमान जो है इस तरह से कोई हरकत करना चाहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी तवज्जो नहीं होती और कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारी गफलत होती है, सिर्फ हमारी कोताही होती है। घर के अंदर खाना खाते तो हमारी कोताही नहीं होती, हम तवज्जो के साथ, घर वाले भी पूरा पूरा खाना बनाते हैं और हम भी पूरा पूरा खाते हैं। वहाँ चूँकि इजाफी मिकदार में होता है तो इसलिए हमसे हमारी तवज्जो नहीं होती, हमारी गफलत होती है, कोताही कर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम मिल कर के बैठ कर के कहीं खा रहे हैं तो वहाँ पर भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा पूरा करना चाहिए, इंसाफ के तकाज़े पूरे पूरे होने चाहिए। अब आप देख लें, हुजूर ने फरमाया कि खाने का जो दरमियान वाला हिस्सा है उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत रख देता है। खाने का जो दरमियान वाला हिस्सा है उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत रख देता है। अब आप और मैं बरकत कैसे हासिल करेंगे? सबसे पहले हमने चम्मच कहाँ डालना है? दरमियान में ही डालना है। अगर हम 2-4 हज़रात मिल कर के बैठ के खा रहे हैं तो हर बंदा उसी जगह से खाए जो उसके सामने है, उस जगह से खाए जहाँ वो उसके सामने खाना रखा। और अगर एक ही थाल के अंदर मुख्तलिफ अशिया है तो फिर आप हर जगह से अपना हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात की इजाज़त है। क्योंकि साहब रसूल खुद फरमा रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें आई, कुछ खुश्क थी, कुछ तर थी, कुछ नरम, कुछ सख्त। तो यही साहब रसूल जो खुद कह रहे हैं कि मेरा हाथ थाल के अंदर घूम रहा था, ये फरमा रहे हैं अब जब खजूरों का थाल है तो मैं फिर उसी जगह से खा रहा था जो मेरे सामने से खजूरें पड़ी थी। हुजूर ने फरमाया नहीं, अब तुम हर जगह अपना हाथ इस्तेमाल करो क्योंकि सब खजूरें एक जैसी नहीं है। जब खाना एक जैसा हो तो अपनी साइड से खाओ, और जब खाना एक जैसा ना हो तो फिर आप हर तरफ से खा सकते हो, इजाज़त है। और ये इजाज़त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमा रखी है। अल्लाह करीम हमें हुजूर की सुन्नत पर और सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।